کافر کوٹ کے کنڈرات۔ ماضی میں وسط ایشیا سے تجارتی قافلے اور جنگ جو حملہ آور درہ گومل کے راستے برِ صغیر میں داخل ہوتے رہے۔ یہ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ دوسری طرف دریائے سندھ کے ذریعے تجارتی مال کشتیوں کے ذریعے مختلف اطراف روانہ کیا جاتا تھا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد تجارتی قافلوں اور حملہ آوروں کی اگلی منزل ملتان ہوا کرتی تھی۔ ملتان کے بعد پاک پتن، دیپال پور، لاہور اور دہلی کا رخ کیا جاتا تھا۔ عموماً ملتان کے قریب ہی ان حملہ آوروں کو روک دیا جاتا تھا۔ دریائے سندھ کا بیشتر حصہ پہاڑوں کے دامن میں ہے اور دریائے سندھ کے کنارے واقع پہاڑوں کی چوٹیوں پر قدیم قلعوں، عبادت گاہوں اور تباہ شدہ بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ ایسے ہی آثار ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر سے 39 میل کی طرف خیسور کے پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہیں۔ یہ آثار کافر کوٹ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر دریائے کرم اور دریائے سندھ آپس میں ملتے ہیں۔ کسی زمانے میں دریائے سندھ کافر کوٹ کے پہاڑوں کے نیچے بہتا تھا۔ جس پہاڑ پر یہ کنڈرات واقع ہیں، اس کے مشرق کی جانب آبی گزرگاہ ہے۔ اس زمن میں شائع ہونے والی تحقیقی کتاب پشاور سے کوئٹہ تک کے مطابق ماضی میں وسط ایشیا، افغانستان، برِ صغیر کو ملانے والی شاہراہ اس علاقے سے گزرتی تھی۔ کافر کوٹ کے کنڈرات کو نوکیلے تراشے ہوئے پتھروں اور خاردار جھاڑیوں نے اسی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہونے کی وجہ سے یہ آثار قدیمہ ابھی تک محفوظ ہیں۔ دانشور محمد شریف کے مطابق مسلمان اس قلعے کو کافر کوٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہندو اسے راجہ بل کا قلعہ کہتے ہیں۔ قلعے میں موجود ان مندروں کی تعداد 7 کے لگ بھگ ہے، جو خوبصورت تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ مندر ماضی میں بہت خوبصورت اور شاندار تھے۔ ان کے آثار ان کی عظمت رفتہ کی شہادت دیتے ہیں۔ قدیم دور کے یہ محل اور مندر راجہ بل نے تراشے ہوئے پتھروں سے تعمیر کروائے تھے۔ ان مندروں کی تعمیر قلعہ ننندا، ضلع جہلم، کٹاس کی مندر، قلعہ ملوٹ، ضلع چکوال، ماڑی شہر، ضلع میاں والی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ مندر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ہیں۔ قلعہ ننندا ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے اپنے 10ویں حملے میں راجہ ننند پال کو شکست دی تھی۔ قیاس ہے کہ کافر کوٹ کا قلعہ اور مندر بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں برباد ہوئے۔ کافر کوٹ کے قلعے کے اندر ایک تالاب بھی تھا، جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا جاتا۔ اس تالاب کے ارد گرد پوجا پاٹ کے لیے مندر بنائے گئے تھے۔ محلات اور فصیل کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ بڑا مندر بائیں ہاتھ پر ہے۔ درمیان میں راستہ ہے جو بڑی عمارت کا حصہ ہے۔ ان کنڈرات میں جیل خانے کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ کافر کوٹ کے کنڈرات کے 3 اطراف بلند و بالا پہاڑ اور گہری کائیاں ہیں۔ مشرق کی طرف آبی گزرگاہ ہے۔ ماضی میں قلعے یا حکمرانوں کے محل پہاڑوں پر تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ وہ دشمنوں اور حملہ آوروں سے محفوظ رہ سکیں۔ کافر کوٹ کے مندروں کے اطراف نہایت خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جو کاریگروں کی مہارت کا ثبوت ہے۔ دیواروں پر مورتیاں رکھنے کی خاطر اور روشنی کے لیے تقاچے سے دکھائی دیتے ہیں۔ پہاڑی پر چڑھنے کے لیے پرانے زمانے کے ایک سڑک کے آثار پائے جاتے ہیں۔ 4 بڑے اور 3 چھوٹے مندر چونے کے مقامی پتھر کی آمیزش سے بنے ہوئے ہیں۔ ان پتھروں پر موسمی تبدیلیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کی بیرونی سطح خاصی مزین ہے۔ دیواروں پر سورج مکھی کے پھول تراشے گئے ہیں۔ یہ آرائش بہت پیچیدہ اور باریک ہے۔ یہ تمام مندر تباہ شدہ قلعے کے اندر ہیں۔ یہ قلعہ دفاعی لحاظ سے محفوظ مقام پر بنایا گیا ہے۔ کافر کوٹ کے شہر کے ارد گرد پتھر کی بنی ہوئی مضبوط فصیل تھی، جس نے حفاظتی مورچے بنے ہوئے تھے۔
مندروں کے اندر ہندو پوجا پاٹ کرتے اور دیگر مذہبی رسومات ادا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں کافر کوٹ کے کنڈرات پائے جاتے ہیں وہاں صدیوں قبل ہندو راجہ بل کی حکومت تھی، جس کا پایہ تخت بلوٹ تھا۔ اسے بل کوٹ یا بلوٹ کہا جاتا ہے۔ کافر کوٹ کے پراسرار کنڈرات اپنی تاریخ بیاں کرنے کو بے تاب ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کافر کوٹ کے کنڈرات پر خصوصی توجہ دے، ان تباہ شدہ قلعوں کے اسرار سے پردہ اٹھائے اور ان پر تحقیق سے آشنا کیا جائے۔